وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر ایمان لانا کہ آخرت یقینی چیز ہے، قیامت کا دن برحق ہے، لازمی طور پر آئے گا۔ اس ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو ایمان کا حصہ ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں مانی گئی یا اس پر بھی شک رہا تو ایمان ادھورا ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، درست نہیں۔ سب سے پہلے موت سے متعلق امور، جس میں فرشتوں کا آنا اور جان نکالنا، اور فتنۃ القبر، قبر کا امتحان، اور پھر اس کا عذاب اور نعمتیں دونوں، ٹھیک؟ یعنی فتنۃ القبر عذابہ و نعیمہ، اگر عربی لفظ ہو تو مختصر ہو جاتے ہیں۔ فتنۃ القبر سے مراد کیا ہے؟ قبر کا امتحان، پہلے جو سوال جواب ہوں گے، عذابہ و نعیمہ۔ پھر آخرت کی علامات، اشراط الساعہ، اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ صغرا اور کبرا۔ اس کے بعد نفخ صور، صور کا پھونکا جانا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبروں سے اٹھایا جانا، خروج الخلائق من القبور۔ اس کے بعد وقوف قیامہ، موقف القیامہ، یعنی حشر کا میدان، اور اس کے اندر مختلف لوگوں کا مختلف طریقے پر اٹھنا، نیک لوگ، صالح لوگوں کا اور بدکار لوگوں کا جو مختلف طریقے پر اٹھنا ہے، اس سے متعلق جو چیزیں ہیں۔ پھر حشر کی تفصیلات، نشر الصحف، اعمال ناموں کا دیا جانا، پھر میزان کا رکھا جانا، وضع الموازین، پھر صراط اور حوض کوثر اور شفاعت، پھر جنت اور اس کی نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور اسی طرح آگ اور اس کا عذاب، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی۔ آخر میں تھوڑا سا میں نے ترتیب کو فرق کیا ہے، جنت کا ذکر بالکل آخر میں لے کے جائیں گے تاکہ اچھے انجام اور اچھے خاتمے پر بات مکمل ہو۔ اس سیکوینس میں آج ہم جہنم کے بارے میں یا آگ کے بارے میں پڑھیں گے، جیسا کہ آپ نے دعا استفتاح برائے تہجد میں پڑھا کہ والنار حق، آگ بھی برحق ہے، یعنی آخرت میں سزا بھی ہے جو جہنم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ تو کچھ تفصیلات آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں، کچھ احادیث میں وارد ہوتی ہیں، ان سب کو یکجا کر کے ایک تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ یعنی اللہ پر ایمان ہو یا آخرت پر ہو یا فرشتوں پر ہو تو اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے۔ ترتیب کیا ہوگی؟ علم، معرفت، عمل، قبول، انقیاد، صدق، اخلاص، یہ ساری چیزیں یعنی کہ بیسیکلی تو ایمان باللہ کا حصہ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ پھر باقی جو ہمارے ایمان بالملائکہ ہے یا ایمان بالآخرہ ہے اس میں بھی فٹ آتی۔ چلیے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنار حق، اور آگ
برحق ہے، یعنی آگ کا عذاب ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی جس کا عقیدہ درست ہوگا اور اس کے بعد جو وہ عمل کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، عقیدہ غلط ہے، تو اچھے سے اچھے کام، چاہے ایک انسان ساری زندگی انسانوں کی خدمت کیوں نہ کرتا رہے، ساری زندگی جنگلوں میں نکل کر اپنے منمانے طریقوں سے عبادت کرتا رہے، تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ تو پہلی چیز جس میں کوالیفائی کرنا ضروری ہے وہ درست عقیدہ ہے، کہ ان تمام چیزوں کو ویسے سمجھا جائے جیسے وہ ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں ویسا ہی دل میں یقین رکھا جائے، گرہ باندھ لی جائے، ایسی گرہ جو مرتے دم تک نہ کھلے، آخر تک رہے، حتیٰ کہ انسان اللہ سے جا ملے۔ کیونکہ اگر یہ گرہ کہیں بھی ڈھیلی پڑ گئی، کہیں بھی کھل گئی، کوئی بھی اس میں خلل آ گیا تو مشکل ہو جائے گی، سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خدمت خلق، خوش اخلاقی، ذکر، اذکار، سب ایک طرف۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو درست کیا جائے، اور اس طریقے پر ان سب چیزوں کو مانا جائے جیسے ماننا چاہیے، کیونکہ جب تک ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں گے نہیں، ان کو ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں، وہ ماننا بھی پھر صرف زبانی کلامی ہے اور بغیر سوچے سمجھے تو وہ بھی ایک جھوٹ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، کس چیز کو مانتے ہیں، اس کا نہیں پتا کس چیز کو مانتے ہیں۔ تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، بس جان لو، یعنی علم حاصل کرو، معلوم کرو کہ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، یہ ضروری ہے، ہمارے فرائض میں سے یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو وہ کون سا علم ہے جس کو سیکھنا فرض ہے؟ اس میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، اور اس کے بعد پھر عبادات اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ جو شخص اس کی حقیقت کو سمجھ لے اور حقیقی معنوں میں جان لے تو اس کی زندگی بدل جاتی۔ جس کی زندگی نہیں بدلتی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی درست نہیں ہوا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کا ایمان درست ہو اور اس کا عمل نہ تبدیل ہو، لازم و ملزوم ہے۔ عمل کی خرابی انڈیکیٹ کرتی ہے ایمان کی خرابی کو، کہیں گڑبڑ ہے۔ مثلا سر درد کیا ایک بیماری ہے، لیکن وہ سبب نہیں ہے، سبب کہیں اور ہے، وجہ کہیں اور ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اسٹمک میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے کسی جسم کے اور حصے میں کوئی انفیکشن ہو جو کسی اور جگہ جا کے درد پیدا کر رہا ہے، لیکن وہ ہڈن ریزن ہے۔ مگر وہ ریزن کس کو پتا ہوتی؟ ایک ماہر ڈاکٹر کو پتا ہوتی کہ کس حصے میں درد ہے، کیونکہ مثلا سر بھی تو بہت بڑا ہے نا، سامنے درد ہے، پیچھے درد ہے، رائٹ ہے، لیفٹ ہے، درد کی نوعیت کیا، کس قسم کا درد ہے، تو وہ ڈاکٹر جب پورے ڈائگنوسس کرتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو دوا دیتا ہے کہ یہ ہے آپ کا مرض، اس وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے۔ وہ سارے ٹیسٹ کیوں کیے جاتے ہیں، اسکریننگ کیوں کی جاتی، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی بیماری کیا ہے۔ اسی طرح ہم سب کو اپنی اسکریننگ خود بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جو کچھ ہم نے معلومات حاصل کی ہیں ان سب کی روشنی میں اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنی سمجھ کا اور اپنا اپنا ٹیسٹ خود لینا چاہیے کہ کیا ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے شرح صدر ہو چکا ہے، اور اگر کہیں بھی کوئی شک باقی ہے تو اس کو دور کر لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کیونکہ موت کے بعد کے مرحلے بہت سخت ہیں۔ شک میں نہ مرے، جو کچھ ہو یقین کے ساتھ ہو، کیونکہ جو شخص ان چیزوں کی حقیقت سمجھ لیتا ہے، مثلا جنت کی حقیقت، جہنم کی حقیقت، موت کی حقیقت، قبر کی حقیقت، پھر اس کی زندگی تبدیل ہو کے رہ جاتی، وہ پہلے جیسا انسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کی پرانی عادتوں کا خاتمہ ہی نہیں ہوا، وہ جڑ سے اکھڑی ہی نہیں، ان کی اصلاح ہی نہیں ہوئی، تربیت ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے درخت
کوئی گھن لگا ہوا ہے، جڑیں خراب ہیں، وجہ کوئی بھی ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرانے لگے، یعنی اس میں سے چرچر کی آواز آنے لگی بوجھ کی وجہ سے، اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں، کیونکہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو. یعنی اتنی جگہ بھی خالی نہیں، جڑ جڑ کے کھڑے ہیں اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی عبادت ہو رہی. اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ دیر روتے رہو، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکو، اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یعنی پھر لازمی تمہارے دل کی کیفیت بدلے اور اس بات کے تم متلاشی ہو جاؤ کہ کہیں سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. یہ اس یقین کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان آخرت کے بارے میں یا کسی بھی ایمان کے حصے کے بارے میں پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اندر پاتا ہے. کیونکہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے دل کی حالت کا بدلنا، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان اس حالت کو مینٹین رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس جاننے کا کچھ حصہ چھپایا؟ نہیں، وہ ہمیں بتا دیا. یہ الگ بات ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے ہم نہیں جانتے، لیکن ہاں یہ ضرور فرق ہے کہ جو آپ نے دیکھا وہ ہم نے نہیں دیکھا. جاننے اور دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے. مثلا پل صراط کے بارے میں آپ کو بہت دفعہ آپ نے سنا بھی، پڑھا بھی، پڑھایا بھی گیا، لیکن جس وقت آپ نے وہ وائر واک دیکھی اس کے بعد جو کیفیت ہوئی وہ بالکل مختلف تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک چیز پورا نقشہ دیکھنے سے سمجھ میں آیا کہ قیامت کے دن کیسے گزر رہے ہوں گے. اور وہ پانی اور بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے شعلے اور جہنم سے اٹھنے والا دھواں ہو. تو انہی دھوئیں اور اس تپش اور اس منظر کے بیچ میں سے گزرنا ہوگا، اور دائیں بائیں کوئی مددگار نہیں ہوگا، بلکہ آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو پکڑنے کو تیار کھڑے ہوں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیوں فرق تھی، اور ہمارے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو ہمیں جو آپ نے بتایا وہ تو جاننا چاہیے نا، اس کو تو معلوم کر لینا چاہیے. آخر اس میں کیوں سستی، اس سے کیوں غفلت، اس سے کیوں بے پرواہی؟ یہ سب کچھ ہمارے ہی سے تو متعلق ہے، کسی اور کی باتیں ہیں کیا؟ یہ کسی اور کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر یہ بیتے گا اور اس پہ گزرے گا. ہم سب ان سارے مرحلوں سے گزریں گے، چھپ کے کہیں بھی بھاگ نہیں سکیں گے. تو اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ جانا جائے بلکہ ان پر ایمان بھی لایا جائے، کیونکہ جہنم کا ایک چکر لگاتے ہی انسان کو دنیا کی ساری خوشحالی بھول جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سے بہت نعمتوں والا تھا، یعنی اس کے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز تھی. اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی؟ وہ کہے گا اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی نہیں، کچھ نہیں دیکھا، کوئی راحت آرام کوئی سکون پائے ہی نہیں کبھی. اور یہ وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے یہاں کی کسی لذت، کسی راحت، کسی خواہش، کسی خوشی، کسی فائدے کے لیے آخرت نہیں قربان کرنی ہم نے، کیونکہ جو کچھ بھی یہاں ملا ہے کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والا ہے. چاہے ہماری اپنی اولاد ہو، چاہے مال ہو، گھر ہو، عزیز سے عزیز چیزیں، سب کے سب چھوڑ دینے والے ہیں. وہ سب جن کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں. کیونکہ پناہ کہاں ہے؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، کوئی سہارا دینے والا ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ تو ہی ہے، تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. الیک انبنا و الیک المصیر، تیری طرف ہم لوٹتے ہیں اور تیری طرف پلٹ کر جانا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو کیا، فرشتے بھی جہنم سے ڈرتے ہیں،
حضرت انس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔ انہیں کیوں نہیں ہنسی آتی؟ وہ اس انجام کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کا ہونے والا ہے، کہ یہ بلا اس میں لوگ گریں گے، اور کس تیزی کا اس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جہنم ایک اقامت گاہ ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے، ٹھکانہ ہے، ابورڈ ہے، گھر ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ اب اپنے گھروں کا سوچ لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے آج گھر جا کے تصور کیجئے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس گھر کو آگ لگ جائے اور چاروں طرف آگ ہو، دروازوں پہ بھی اور کھڑکیوں پہ بھی اور پردوں پہ بھی اور کچن میں بھی اور بیڈ روم میں بھی اور ڈرائنگ روم میں بھی اور اندر بھی اور باہر بھی، اور تو میرا کیا دل چاہے گا کہ میں کدھر سے نکلوں، کدھر سے بھاگوں، کہاں سے جاؤں۔ ہاؤس آن فائر کی کہانیاں تو چھوٹے ہوتے ہی لکھانے شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا طالب علم ہو جسے یہ مضمون نہ لکھایا گیا ہو بچپن میں۔ اور دنیا میں آگ سے بچنے کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے جاتے ہیں، مختلف ادارے کس کس قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہم جہنم کو بس ایک ایبسٹریکٹ سی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ جہنم ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، ایک گھر ہے، ایک ٹھکانہ ہے۔ وہ کچھ لوگوں کا فائنل ریزیڈنس ہے جس میں وہ پہنچ کے وہیں رہیں گے۔ ہم سارے دن کے کام کاج کر کے پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہاں جائیں؟ گھر جائیں۔ کیوں جانا چاہتے ہیں گھر؟ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، جو روز آتے ہیں، کوئی بھی ہو، تو ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ بہت کچھ کام کر لیا، اب گھر چلے۔ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب یہ کہتے گھر چلے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارا گھر کو محل ہو تو پھر ہی ہم گھر چلے۔ ہر شخص کو اپنے گھر سے ایک انسیت ہوتی اور اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتا ہے۔ اور جہنم کے لیے مصیر 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 کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے قرآن میں، کہ وہ لوٹ کے واپس جانے کی وہی جگہ ہے۔ اب یہ دنیا کیا ہے؟ ہمارے کام کی جگہ ہے۔ جیسے آپ گھر سے نکلے اور یہاں کام پر آئے، آج آئے ہوئے ہیں، ایسے ہی دنیا میں ہم سب کام پر آئے ہوئے اور پھر گھر واپس جانا ہے۔ یہ جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں نا، جن گھروں کو ہم گھر کہتے ہیں، یہ گھر نہیں ہے، یہ عارضی قیام گاہیں ہیں۔ بس ایسے ہی یہ تو وقتی ٹھکانہ ہے۔ اور جن لوگوں کے گھر نہیں ہوتے انہوں نے دیکھا ہوگا آج یہ گھر تبدیل کر رہے ہیں، کل وہاں جا رہے ہیں، پھر وہاں جا رہے ہیں، اس سے بھی انسان کیسا کیسا تنگ آتا ہے کہ ہر دوسرے دن اٹھاؤ سامان اور ادھر سے ادھر جاؤ۔ اور پھر ہر ایک کی بڑی تمنا اور خواہش اور ڈریم ہوتی ہے، کاش میرا اپنا کوئی اپنا ذاتی گھر ہوتا۔ کتنے لوگ اس غم اور دکھ اور فکر میں رہتے ہیں اور اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس پہ نہ غمگین ہوا کریں، یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے اللہ کسی نہ کسی طرح اس کے رہنے کا انتظام کر ہی دیتا ہے۔ جانا تو قبر میں، محل والے نے بھی ادھر ہی جانا ہے اور جھونپڑی والے نے بھی ادھر جانا ہے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، چند سال کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ اصل فکر کی بات یہ ہے کہ جو گھر ہے ہمارا، جس کو ہم یہاں بیٹھ کے تیار کر رہے ہیں، جس کے لیے سب کچھ بھیج رہے ہیں کہ وہ جگہ بن جائے، وہ ہے گھر۔ اب وہ کس قسم کا ہے، کیا بھیجتے ہیں اس میں، اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کا فرش کیسا ہے، اس کی چھت کیسی ہے، یہ ہم سب کو فکر ہونی چاہیے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے؟ کتنی دفعہ خیال آتا ہے دن میں؟ پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وہ ایسی اقامت گاہ ہے، اقامت کا لفظ آ رہا عربی میں، ایسی رہنے کی جگہ ہے، مستقل ٹھکانہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی۔ وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی۔ وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایک مشہور ایسے فوڈ یا جنک فوڈ کے کہنا چاہیے مشہور نام ہیں کہ جن سے اگر آپ کوئی چپس یا برگر خرید لیں یا آئس کریم خرید لیں اور اس کو لا کے آپ اپنی الماری میں رکھ دیں، 4 مہینے بعد دیکھیں وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوں گے۔ نہ آپ کے چپس پگھلیں گے اور نہ آپ کے وہ برگر خراب ہوں گے اور نہ ہی آپ کی وہ
آئس کریم جو ہے وہ اپنا ٹیکسچر بدلے گی. وہ ایسی چیزوں سے بناتے ہیں کہ ایسے طریقے سے بناتے ہیں کہ جس میں وہ یعنی روٹن نہیں ہوتی, ڈی کمپوز نہیں ہوتی. وہ چیزیں ہوتی ہیں بہت ٹائم لیتی ہیں, جیسے پلاسٹک کے لفافے ہوتے ہیں نا, اس طرح. تو دنیا میں تو انسان کی باڈی ڈی کمپوز ہو جاتی ہے, لیکن جہنم میں باڈی ڈی کمپوز نہیں ہوگی, وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی. یعنی وہ الگ بات ہے, پھول جائے گی, بڑی ہو جائے گی, جل جائے گی, لیکن وہ گھلے گی نہیں, ختم نہیں ہوگی, اس میں موت نہیں آئے گی. اور پھر جہنم میں یہ نہیں کہ صرف چند لوگ جائیں گے, جہنم بھر دی جائے گی اور وہ مزید کا مطالبہ کرے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پر رکھیں گے جب وہ جا کے چپ کرے گی. پھر یہ کہ اس گھر کے دروازے کتنے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. اس کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے تقسیم شدہ حصہ ہے کہ کس نے کس دروازے سے اندر جانا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے النار لہا سبعۃ ابواب, دوزخ کے 7 دروازے ہیں. پھر پوری جہنم اتنی بڑی ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑ کے لائیں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے جہنم کو لایا جائے گا, اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. یعنی اس کو اس طرح کنٹرول کیا جائے گا, اتنی بڑی بلا ہے وہ. پھر کنارے سے اوپر کے یعنی اس کے ایج سے گہرائی نیچے جیسے کنویں کا ذہن میں لائیں, گہرائی کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. اتنی ڈیپ ڈاؤن, اتنی گہری کھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو, یعنی بہت بھاری چٹان جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں, ان کی چربی, گوشت اور ان کے بچوں کے برابر ہو, اور جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک 70 سال کے بعد وہ پہنچے گی. کیونکہ ہلکی چیز دیر سے پہنچتی ہے نا, اور جو جتنی بھاری ہوتی ہے وہ جلدی گر جاتی ہے. تو اتنی بھاری چٹان بھی اگر جہنم میں پھینکی جائے تو 70 سال بعد نیچے پہنچے. خود سوچے کہ وہ کتنی گہری ہوگی اور کتنا اندھیرا ہوگا اس میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ کچھ گرنے کی آواز سنائی دی. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب تہ تک پہنچا ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر جا اترتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اور پھر اس کے درجے بھی ہیں. سب سے نچلے درجے میں کون ہوں گے؟ منافق. منافق کون ہوتے ہیں؟ جو اوپر سے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر جھوٹ ہوتا ہے, خیانت ہوتی ہے, گالی گلوچ ہوتا ہے, وعدہ خلافی ہوتی ہے, نماز میں سستی کرتے ہیں, صدقہ خوشی سے نہیں کرتے, اللہ رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر یہ کہ جہنم میں انتہائی گرمی کے علاوہ انتہائی سخت سردی بھی ہے, زمہریر بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو برف کا کاٹنا ہوتا ہے نا, یعنی سخت سردی کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے کان جم کے ٹوٹ جاتے ہیں, فراسٹ بائٹ جس کو کہتے ہیں, اور پھر ایسے زخم ہو جاتے ہیں کہ جن کا ٹھیک ہونا محال ہو جاتا ہے. اگر آپ کبھی برف کو ہاتھ میں تھوڑی دیر پکڑے رکھیں تو اس کے بعد کیسی فیلنگ آتی ہے؟ جلن کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا جاتا ہے, تو اللہ نے اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی, ایک مرتبہ سردی کے موسم میں اور ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں. جب وہ سردی میں سانس لیتی ہے تو انتہائی شدید سردی ہوتی, جب گرمی میں سانس لیتی ہے تو سخت تپش ہوتی. اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ جیسے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اوپن میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہوا چلنے لگتی اور ہوا میں ایک تپش ہوتی ہے, لو ہوتی, ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے سے آ رہی ہے کہیں سے. تو میں ہمیشہ سوچتی کہاں سے آ رہی ہے, شروع کہاں سے ہوئی ہے.
سورج تو سردیوں میں بھی ہوتا ہے، سورج گرمیوں میں بھی ہوتا ہے. کب نکلی، کہاں سے نکلی اور چلتی جا رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اللہ ہی چلاتا ہے، لیکن یہ صرف انسانوں کو ایک تھوڑا سا امیجن کروایا گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم تو پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دھوپ کی گرمی ہے اور نہ ہی لو ہے اور نہ ہی کچھ اور ہے، اس کے باوجود دل گھبرا اٹھتا ہے. تو اگر اس کے سانس میں ایسی گرمی ہے تو خود اس کے اپنے اندر کیسی ہوگی. پھر یہ کہ سورج اور چاند بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. سورج گرم ہے، کتنا گرم ہے کوئی بتائے گا؟ سورج کے اندر آگ کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں، اور اگر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ اس کی گرمی اور بھڑکائیں گے. ہم نے فزکس میں تھوڑا سا پڑھا تھا فیوژن اور فیوژن ریئیکشن کا، تو یہ پڑھا تھا کہ فیوژن ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ سن میں ہوتا ہے اور وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیوژن ریئیکشن ہوتا ہے وہ دنیا میں وہ بام کے اندر ہوتا ہے اور بام اتنی بڑی تباہی لاتا ہے، اور فیوژن ریئیکشن سن میں ہوتا ہے تو سن میں اتنی زیادہ گرمی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے حدیث میں ہی پڑھا ہے کہ سن کو جو ہے وہ کمپریس کر کے ایک ٹکیا کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ ہم لوگوں کی گاڑیوں میں کمپریسڈ گیس ہوتی ہے، تو وہ جتنی کمپریس ہوگی اتنا ہی پریشر زیادہ بلٹ ہوتا ہے، تو وہ سن کو جتنا کمپریس کر دیا جائے گا تو جہنم کی اثر پڑے گا. ہلکے سے ہلکا ایک انگارہ جو ہوتا ہے اس کا بھی کتنا سیک اور ایک اس کے اندر جلن ہوتی. فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا. فرشتے مسلسل آگ بھڑکا رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، میں نے آج رات خواب دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے. ان دونوں نے مجھے بتایا کہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ جو چہروں کو جھلس دے گی اور جبڑے باہر نکل آئیں گے، کھال ادھیڑ دے گی، اسکن کے اوپر اس کا، کیونکہ اسکن پہ جلن کا احساس ہوتا ہے. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، چہرے کی کھال کو کھینچ دے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے لواحۃ للبشر، کھال کو ادھیڑ دینے والی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ سب سے پہلے انسان کی اسکن پر اثر انداز ہوگی، اور ان کی اسکن جو ہے وہ دن میں کئی دفعہ تبدیل کر دی جائے گی. دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے، یعنی 70th. دنیا کی آگ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کرنے پر نفع بخش بنی. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے اور سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ بندوں کا کوئی فائدہ نہ رکھتا، یعنی پھر یہ پکانے اور سیکنے کے کام نہ آتی بلکہ الٹا مصیبت بن جاتی. پھر ایک جہنمی کا سانس 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے. یعنی جہنم میں جو لوگ جل رہے ہوں گے وہ جو ایک سانس لیں گے، اس سانس کے اندر اتنی تپش اور اتنی لو ہوگی کہ آپ نے فرمایا لو کان فی ھذا المسجد 100,000 او یزیدون وفیہ رجل من اہل النار فتنفس فاصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی بھی ہو اور وہ سانس لے لے تو ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے، صرف ایک سانس کی وجہ سے. پھر جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ، گندھک کے پتھر. اللہ نے ان پتھروں کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا، ان کے بنانے کی جگہ بھی بتائی گئی. پھر جہنم کا جو سایہ ہے وہ نہ ٹھنڈا ہے نہ اس کی چھاؤں ہے. جہنم میں اندھیرا بھی ہے، گرمی ہے، آگ ہے، لیکن اندھیرا بھی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، اسود من القار. اور وہ جو تارکول ہوگی نا، جسے لک کہتے ہیں، وہ چپکنے والی چیز، وہ چپک جائے گی کھالوں پہ. پھر کبھی موم بتی گری ہاتھ پہ، موم تھوڑی سی چپکے ہاتھ پہ تو کیا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کھال سے چپک جائے. پھر گناہگاروں کو دیکھ کر جہنم بفرنے لگے گی، جوش مارے گی.
اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ دور سے اپنے شکار کو دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے، یعنی جہنم کے بھڑکنے کی آواز سن لیں گے. جیسے اب پنکھے چل رہے ہیں تو ان کی ایک آواز ہے، یہ ہیٹر چلتا ہے یا آگ جلتی ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی، تو وہ آواز جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھی نکل رہی ہوگی. پھر جہنم کے فرشتوں کی کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پہ تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی فرشتے جو ہیں بہت سخت بھی ہیں، سنگ دل بھی ہیں، یعنی تند خو ہیں، آرام سے نرمی سے بات نہیں کرتے، یعنی جسے عام طور پہ کہتے ہیں نا ویری روڈ، اور بہت سختی سے پکڑنے والے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل. اس آگ سے بچنے کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو خطاب کیا گیا ہے؟ ایمان والوں کو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے، اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہاں تو ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو ایمان لا چکے، ہم تو پہلے ہی بچ چکے ہیں، اور کیا کرنا. ایک دفعہ پانی بوائل کرتے ہوئے دیچکی میرے ہاتھ پہ گر گئی تھی. انچ لانگ تھا جو میرا وونڈ تھا، لیکن اس کا پین، اس کی وجہ سے میں سو نہیں سکتی تھی. جب میں رکوع کرتی تھی بلڈ کا فلو ہوتا تھا تو تب کا پین ایز اف اٹ یوز ٹو ریچ مائی ہارٹ. وہ صرف لگا تھا اور میں نے اس کو آف کورس سائڈ پہ کر دیا تھا. اٹ واز ناٹ کنٹینیوسلی برننگ می، نو، لیکن وہ ذرا سا تھا پوائنٹ جس نے اتنا پین کیا تھا کہ میں ابھی بھی سوچتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ کبھی ویسا برننگ نہ ہو جائے. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اللہ جسے تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوائی کر دیا. یہ لکھا ہے انہوں نے کہ کور ٹیمپریچر آف سن از 10 ملین سینٹی گریڈ. 10 ملین سینٹی گریڈ. السلام علیکم. میں تھوڑا سا برن انجری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی کلاسیفیکیشن میں دنیا کی سب سے اذیت والی اور بری ترین موت جو ہے وہ برن ہے، برن انجریز. اور اس کے بعد روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ یا بڑی سویئر کرش انجریز جو آتی ہیں. ایون آپ سوچیں کہ وہ کرش انجریز جس میں پورا جسم ایک وقت میں کرش ہو جاتا ہے جیسے زلزلے میں ہوا تھا. ایون سو برن انجری از دا ورسٹ کلاسیفائڈ دنیا میں. اور اتنے خوفناک منظر ہم نے دیکھے ہوئے ہیں بینگ ڈاکٹر. برن یونٹس میں ڈاکٹرز بھی کام کرنے سے کتراتے ہیں. وہاں پہ پیشنٹس کو دیکھ کے میرے پاس شاید الفاظ ہی نہیں کہ میں بتا سکوں. زلزلے کے بعد جب ورسٹ انجریز جو زلزلے کے لوگوں میں ہی ہوئی تھی وہ برن انجریز تھیں، کیونکہ انہوں نے کپڑے کے ٹینٹس لگائے تھے اور پھر ان میں وہ سردیاں تھی، آگ جلاتے تھے. تو ینگ بچے بچیاں 14-15 سال کی لڑکیاں یہ برنز کے ساتھ آتی تھیں. 70% برن، 80% یعنی کہ باڈی پوری. اور آپ سوچیں کہ ان کی روز کے حساب سے جو پیپ اور سکن نکلتی تھی. ہمارے ہاسپٹل کے ڈرینز جو تھے ڈیلی بلاک ہو جاتے تھے، ڈیلی. ان کی سکن اور پیپ اور خون اور ان کی چیخیں. اور آپ سوچیں کہ ہاسپٹل میں مورفین انجیکشن ختم ہو گئے تھے. ایونچولی اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے مر ہی گئے کیونکہ وہ کوئی زندگی نہیں تھی. لیکن برنز کے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں نا، یہ ابھی بتا رہی تھی ایک بچی کے 1 انچ جگہ جلی تو کیا حالت ہوئی. اور پھر ہم ان کو ہائیڈرو تھراپی کے لیے ان بچوں کو روز باری باری بلاتے تھے. اور ہائیڈرو تھراپی کے ہمارے بڑے بڑے ٹب تھے، جیسے اب سمجھے 7 فٹ کا بڑا ٹب ہے اور ان کے بڑے بڑے ڈرینز ہوتے ہیں. اور صرف ایک مریض کے بعد وہ ڈرین جو تھا نا پورا بلاک ہو جاتا تھا، ہمیں وہ تیزاب ڈال کے کھولنا پڑتا تھا. یہ اتنی خوفناک ہیں. صرف یہ مطلب میں سرسری آپ کو ان کی ڈسکرپشن دے رہی ہوں.
اور کوئی ورسٹ پاسبل جو انجری ہوتی ہے اس میں پھر مورفین انجیکشن دیتے ہیں، اور برن والوں کے لیے لگتا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایون کینسر جو ہے، کینسر سے بھی زیادہ برن کو بری انجری اور بری اذیت ناک اور بری موت. عام بیڈ پہ برن کیسز لیٹ نہیں سکتے. آپ دیکھیں برن یونٹس کے لیے جو اسپیشل بیڈز ہوتے ہیں ان میں ایک بہت ہی اسپیشل مٹیریل فوم کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر لیٹیں تو جسم کو ریباؤنس نہیں کرتا، لیکن بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. یہاں پہ چند ایک ہاسپٹل میں ہیں، جیسے نیسکوم ان میں سے ایک ہے، ان کے برن یونٹ میں ہے، اور ان کمروں کا کرایہ ہی 1,00,000 روپے یا اس سے بھی زیادہ روز کا ہوتا ہے ایک مریض کا. اور اس میں کیا سہولت ہے برن کے مریض کے لیے کہ اس کو نیچے سے ریباؤنس نہیں، مطلب اس کا ہے کیونکہ اس کی سکن کوئی چیز، سردی میں بھی ایون چادر بھی ہلکی سی ٹچ نہیں کر سکتے، چیختے ہیں وہ بیچارے. اور پھر کوئی چیز لگ جاتی ہے، کپڑے ان کے ٹوٹلی ان کو نیوڈ رکھنا پڑتا ہے، بیکاز کوئی کپڑا ان کے ساتھ لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے اس کو کاٹنا پڑتا ہے. کپڑا لگ ہی نہیں سکتا، چادر لگ نہیں سکتی، سردی گرمی ڈزنٹ میٹر. اس لیے ان کے اوپر بڑے بڑے ایسے تاروں کے ٹینٹ ہوتے ہیں اور ان ٹینٹ کو پھر کور کرتے ہیں تاکہ اگر سردی ہے مطلب ان کی پروٹیکشن ہو سکے. تو یہ ایک ہلکا سا نقشہ ہے برن انجری کا. اور پھر سکن، برن پیشنٹ کی سکن جو ہوتی ہے وہ اوزنگ اور وہ ساری چیزوں وہ جم جاتی ہیں، تو ایک بے حد ڈیلیکیٹ قسم کی ایک لیئر اوپر آ جاتی ہے. اس کو ہم سکن تو نہیں کہیں گے لیکن وہ تھوڑی سی، لیکن اگر کوئی چیز اس کو ساتھ ٹچ کرتی ہے تو وہ ساری کی ساری پوری ایسے جیسے نہیں پالیتھین اوپر سے اتر آتا، سارا اس طریقے سے اترتا. کبھی آپ کو موقع ملے تو کسی ہاسپٹل کا برن یونٹ اگر جا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور انسان کے لیے عبرت ناک کوئی اور چیز نہیں ہے جتنی وہ ہے. شکریہ. السلام علیکم. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ کو جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو وہ جہنم کی آیتیں پڑھتے تھے اور روتے تھے اور انہیں جہنم کی گرمی محسوس ہوتی تھی، اور جنت کی آیتیں پڑھتے تھے تو انہیں جنت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی. تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں وہ گرمی محسوس کرتے؟ اصل میں ہم نے دنیا میں اتنا دل لگا لیا ہے اور دنیا کے مسئلوں کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، ہمارا احساس ہی ختم ہو چکا ہے. استاذہ وہ جو آپ بات کہہ رہی تھی نا کہ ہم لوگوں کو ایمان والی چیزوں کو اس طرح سے ماننا ہے جیسے کہ ان کو ماننا چاہیے، ورنہ ہمارا عمل نہیں بدلتا. ابھی میرا ڈرائیور تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی بیٹی 10 سال کی ہے، تو کچھ دن پہلے وہ کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی گاؤں میں، تو وہاں پہ گئی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا منظر دیکھا ہے یا کیا بات سنی کہ اس کو نا کوئی ڈر لگ گیا. اب وہ اتنا پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی کا ٹوٹل بیہیویئر چینج ہو گیا نا، وہ رہی نہیں ہے وہ، اور ہم اتنے پریشان ہیں. اور آج وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ باجی اب تو وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ گئی ہے. میں خیر اس کو ظاہر ہے یہی بتا رہی تھی کہ تم یہ چیز پڑھو، یہ والی دعائیں کرو، ایسے کرو ایسے. ابھی میں جب یہ باتیں ساری سنی تو میں سوچ رہا ہوں کہ واقعی جب کسی کو ڈر لگ جائے کسی چیز کا، وہ پہلے والا تو پھر وہ نہیں رہ سکتا. ایون اگر اس کو کوئی ہیل بھی کر لے، لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہے جس سے بھی وہ گزری ہے، چاہے وہ جو بھی، اٹ ول اسٹے ود ہر تھرو آؤٹ ہر لائف. تو اس لیے وی آر ناٹ ٹچڈ بیکاز ہم اس کو نا ایک ایسی بس ایک ایلوژن کے طور پہ سنتے، حالانکہ وہ حقیقت ہے، اور جو یہ ایلوژن ہے اس کو ہم نے حقیقت بنا لیا، حالانکہ یہ ایلوژن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو برن کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے ایک چیز ہے. اور یہ تو آخرت کی آگ کا صرف 70واں حصہ ہے. اس آگ کے ساتھ اگر یہ نتیجہ ہے تو اصل آگ کا کیا ہوگا؟ اگر دنیا میں ایسے کر سکتے ہیں تو وہ آخرت میں کیوں نہیں کریں گے، جبکہ جو وہ تو ڈیزرو کرتے ہوں گے. یہاں پہ جن کے ساتھ ہوا ہے ایکسیڈنٹلی ہوا ہے یا اس کا انہیں اجر ملے گا آخرت میں، لیکن وہاں تو وہ کیسا ہوگا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر یہ کہ جہنم انسان کے جسم کی حالت بگاڑ دے گا، شکل، چہرہ، کھال، یہ باتیں تو پڑھی ہیں، لیکن جسم پھول جائے گا، موٹا ہو جائے گا. اور جو لوگ بھی اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جیسے گرمیوں میں بعض اوقات واٹر ریٹینشن ہو جاتی ہے، جسم بھاری ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کتنا دوبر ہو جاتا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے. تو جو جسم ایکچولی اتنا بڑا اور موٹا ہو جائے گا، اس کے ساتھ
آگ سے بھاگنا اور موو کرنا ادھر ادھر وہ کتنا مشکل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ، ایک ٹوتھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی. فرمایا کافر کے دونوں شانوں کے درمیان یعنی دو کندھوں کے بیچ تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. اتنا ہیوج، اتنی باڈی ہیوج ہو جائے گی. پھر جسم پھول کر نہایت بدبودار ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پھولے ہوئے ہیں، موٹے ہیں، ان سے بدترین بدبو آ رہی ہے اور انتہائی سیاہ منظر پیش کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مقتول کفار ہیں، کیونکہ آپ کو یہ چیزیں دکھائی بھی گئیں. پھر جہنمی اس میں روئیں گے اور چیخیں گے. فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے تو وہ چل پڑے. وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے لیکن نکل نہ سکیں گے. وہاں اس طرح پھنکاریں گے، یعنی سانس لیں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے. یعنی جہنم میں جو جہنمیوں کی صرف سانس لینے کی آواز ہے اس کا اتنا شور ہوگا کہ کچھ اور کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. اور وہ آواز کس طرح کی ہوگی؟ قرآن مجید میں بھی اس آواز کا ذکر ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جہنم میں نہیں ہوگی مگر چنگھاڑنے کی آواز، چیخنے چلانے کی آواز، اور ان کی آواز گدھے کی آوازوں کے مشابہ ہوگی. اولها شہیق و آخرها زفیر، اس کے شروع کی جو آواز ہے وہ شہیق ہوتی ہے اور آخری آواز زفیر ہوتی. اور پھر انتہائی شدت کی آوازیں ہوگی، چیخ پکار رہے ہوں گے کہ وہ آوازیں سن کے دل دہل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. انہوں نے مجھے کہا اس پر چڑھو. میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس پہ چڑھ سکوں. انہوں نے کہا ہم تیرے لیے آسان کر دیں گے. سو میں نے چڑھنا شروع کر دیا. جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے. اب دیکھیں کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی چھوٹی سی آواز بھی نہ آئے. وہ بھی کان کو اتنی تکلیف دیتی ہے کہ انسان کے لیے بھی ایک ٹارچر ہوتا ہے. ساؤنڈ پولوشن از اے ٹارچر. اور وہاں تو ہر کوئی رو رہا ہوگا اور کوئی کسی کا رونا نہیں سنے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور اپنی وہ کسی کو سنوا نہ سکے گا. پھر بھوک بھی لگے گی تو زقوم کا کھانا دیا جائے گا جو انتہائی کڑوا ہے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. صافات 62-68. بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھور کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا اور یہ پیپ بھی جہنمیوں کے جسموں سے نکلی ہوئی ہوگی. پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. بلا شبہ تھور کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. یعنی وہ کھانا اندر جا کے ابلنے لگے گا. پھر کہا جائے گا کہ کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر پہ ڈالو اور کہا جائے گا چکھو تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا.
کیونکہ دنیا میں انسان اپنی عزت کی خاطر، ناک کی خاطر بڑے بڑے غلط کام بعض اوقات کر جاتا ہے، تو وہاں یہ ذلت ہوگی. پھر زقوم کا ایک قطرہ کتنا کڑوا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکایا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے. اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا بنے گا کیا؟ یعنی ایک قطرہ اگر اس کا زمین پہ ٹپکایا جائے تو ساری زمین والوں کی زندگی دوبر ہو جائے، اس کی اسمیل سے، اس کی کڑواہٹ سے، اس کے اثرات سے. پھر خاردار گھاس، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کانٹوں والی سوکھی گھاس، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا. پھر زخموں سے بہنے والا خون اور پانی، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، آج اس کا کوئی غمخوار دوست نہ ہوگا اور زخموں کی پیپ کے سوا اسے کچھ کھانے کو نہ ملے گا جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا. پھر حلق میں پھنسنے والا کھانا، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے. پھر پینے کے لیے ابلتا پانی، وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، اور انہیں پینے کو کھولتا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا، انتڑیاں باہر نکل آئیں گی. پیپ پینے کو دی جائے گی، من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے وہ مشکل ہی حلق سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں اور اسے آگے اور سخت عذاب ہوگا. پھر اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ، جیسے بھی بتا رہی تھی نا ڈاکٹر نازلی کہ کس طرح جب ایک مریض کو ڈالا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، تو اس کے بعد گٹر اور پائپس بند ہو جاتے ہیں، اسکن اتر اتر کے اور پیپ اور گندگی پورے پائپس کو بلاک کر دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھی جو اس سے چھین لی گئیں. اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے کچھ پلائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ. ایک تو نشے کی ممانت اور دوسرے یہ ہے کہ نمازیں جان بوجھ کے چھوڑنے کی سزا، یعنی ان کے عوض ملے گا کیا؟ اللہ یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کو راضی کر لے. پھر ان کا لباس، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. پھر طوق اور زنجیریں بھی کہ بھاگ نہ سکیں کہیں. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر تارکول کا لباس جو چپکنے والا مادہ ہوتا ہے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. پھر اوپر سے لحاف بھی آگ کے اور نیچے بیڈنگ بھی آگ کی. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے. اوڑھنا بچھونا آگ. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.
ان کے لیے بچھونا جہنم کا ہوگا، اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. استغفر اللہ. جہنمیوں کا لیٹنا. ابو ذر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جنیدب، بے شک یہ دوزخ والوں کا لیٹنا ہے. جندب بن جنادہ ان کا نام تھا نا، تو جنیدب کہا، اے جنیدب بے شک یہ دوزخ والوں کا لیٹنا ہے. یعنی دوزخ والے سیدھے لیٹ بھی نہ سکیں گے، الٹے لیٹیں گے. عام طور پہ ہوتا ہے نا جب تکلیف ہوتی ہے کوئی، چاہے پیٹ میں ہو، چاہے گھٹنوں میں ہو، چاہے کہیں اور ہو، سر میں ہو، تو انسان الٹا لیٹ کے سکون پانے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ کہ اعمال کے مطابق آگ پکڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، کچھ کو ان کی کمر تک، اور کچھ کو ان کی گردن تک. یعنی اس حدیث میں کچھ کی گردن تک کا ذکر آتا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ. سب سے ہلکا عذاب جس کے دونوں پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. پھر آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے کچھ لوگوں کے. سجدے کے نشان کے علاوہ جسم جل جائے گا. اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کیا سجدے کی جگہوں پر. ایک اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض ناک کی ابری ہوئی ہڈی والے حصے تک آگ میں ہوں گے، بعض دوسرے عذاب کے ساتھ سینے تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے آگ میں ڈوبے ہوں گے. پانی ایسا ہوگا جو اندر کو کاٹ کے گلا دے گا، سب کچھ باہر آ جائے گا. پھر اس کا جسم ٹھیک ہوگا، پھر اسی طرح ہوگا، پھر اسی طرح. آگ جب ہلکی ہونے لگے گی اور بھڑکا دی جائے گی. فَلَن نَزِيدَهُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور وہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، پھر انتہائی زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے. فرمایا جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہوں گے، موٹے موٹے، جو اگر کسی کو ایک بار ڈس لیں تو 40 سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے گا. اور جہنم میں پالان کسے خچروں جیسے بچھو ہوں گے، جو ایک بار ڈس لیں تو 40 سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے. پھر یہ کہ جب جسموں کی کھال گل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی، چاہے وہ آگ سے یا بچھو کے ڈسنے سے، کسی بھی چیز سے. کچھ لوگ جہنم میں اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے خودکشی کی ہوگی. تو جس چیز سے دنیا میں خود کو مارا، جہنم میں بھی وہ سب دوبارہ وہی کرتے رہیں گے. جو اپنا گلا گھونٹ کے جان دیتا ہے، جہنم میں گلا بھی گھونٹتا رہے گا باقی عذاب کے ساتھ ساتھ. جو برچھے یا تیر سے خود کو مارے تو جہنم میں بھی خود کو مارتا رہے گا. پھر زناکاروں سے بدترین بو آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے. وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بو آ رہی تھی. جیسے پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں نا، تو آپ اندر نہیں جا پاتے، تو ان کے جسموں سے ایسی گندی بو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا زانی مرد اور زانی عورتیں. پھر دوسروں کو نصیحت کر کے خود بے عمل رہنے والے کا عذاب. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی. وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی پہ گردش کرتا ہے، گول گول گھومتا ہے. جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کے جمع ہو جائیں گے، کہیں گے اے فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ تم تو ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے کہتے تھے، کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں، تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں منع کرتا تھا لیکن وہ خود کیا کرتا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر بری رسمیں ایجاد کرنے والے، جیسے عمرو ابن لحی کا عذاب کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے صائبہ کی رسم نکالی، یعنی شرک ایجاد کیا یہاں پر عربوں کے اندر. پھر چہرے خاص طور پر آگ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے. پھر جو لوگ ایمان والوں کو اذیتیں دیں ان کو سزا دی جائے گی. یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے، جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جیسے بختی اونٹ ہیں. اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں. جب جہنم والے آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے تو ان سے کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ، تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے. پہلے ہی جلا ہوا جسم اور اوپر سے کیڑے مکوڑے چمٹ جائیں گے اور ان سب کی کھال اتار دیں گے.
پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑے آگوں کی طرف لپکیں گے، پھر ان پہ خارش مسلط کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی نمودار ہو جائے گی، خارش کر کر کے اس کی ہڈی نکل آئے گی. اس سے کہا جائے گا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں. پھر اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف دیا کرتا تھا. یعنی اہل ایمان کو کسی بھی طرح کی سزا یا اذیت دینا یا ستانا یا پریشان کرنا. پھر یہ کہ جہنمی نہ جیئیں گے نہ مریں گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. کھجور کے درختوں کے برابر دانتوں والے بچھو، اتنے بڑے بڑے دانت ہوں گے ان بچھوؤں کے. تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو کچھ لوگ چھیل رہے ہوں گے. جب آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے، ان کو تانے دیتے اور ان کو برا بھلا کہتے. پھر لوہے کی کینچیوں سے کاٹنے کا عذاب، یہ ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں خطباء تھے، بڑی بڑی سپیچز دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ یعنی دوسروں کو تو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے تھے. پھر الٹے لٹکا کر منہ چیرنے کا عذاب، الٹے لٹکا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. ایک جگہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور وہاں سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، یعنی غفلت برتتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، بس ہاں ہو گیا ہوگا تو روزہ توڑ دیتے، یعنی بیسیکلی روزہ توڑنے والے. پھر معراج کے موقع پر آپ کو مختلف لوگوں کی سزائیں دکھائی گئیں. جس طرح جنت میں نہریں ہوں گی دودھ کی، شراب کی، پانی کی، اسی طرح جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہ رہی ہوں گی. میں نے عرض کیا یہ نہریں ہیں؟ فرمایا یہ وادیاں ہیں جو جہنمیوں کے خون اور پیپ سے بہ نکلی. داروغ جہنم کی بے نیازی اور لوگوں کی مایوسی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک یعنی داروغہ کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا. سوچئے آپ کسی کو بلائیں 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 اور تکلیف میں بلائیں، وہ نہ آئے تو کیا حال ہوتا ہے. ایسا آپ کو درد ہو رہی ہے یا آپ کو کسی مشکل میں پڑ گئے اور آپ اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ بات سنو، وہ آگے سے سنے ہی نہ، تو کیسی فیلنگ ہوتی. پھر جواب دے گا تو کہے گا تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، کوئی ضرورت نہیں کچھ کہنے کی. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے، بس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو ہم ظالم ہوں گے. تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا. پھر وہ فرمائے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو مجھ سے. پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے. کچھ لوگ جہنم میں جانے کے بعد آگ میں جل کے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے باہر نکالے جائیں گے. کچھ لوگ ہیں نا وہ جب ان کو کوئی غلط کام سے روکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کر لیں پھر آگے جا کے دیکھا جائے گا. بھگت لیں گے چند دن کی، جیسے یہود کہتے تھے نا وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں بس چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی. مسلمانوں نے بھی اس طرح کا نظریہ اپنایا ہوا ہے کہ اول تو جانا نہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھی اور اگر کسی برے عمل کی وجہ سے چلے بھی گئے تو تھوڑی دیر کے بعد نکل آئیں گے، اس لیے وہ پھر کل دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. ان لوگوں کو جو جہنم میں کوئلہ ہو جائیں گے پھر نہر الحیات میں ڈالا جائے گا. جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کون رہیں گے؟ ان میں نمبر 1 مشرکین، کبھی بھی نہیں نکلیں گے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. پھر کفار والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. پھر مرتد، اور تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر اسی حالت میں مر جائے کہ وہ کافر ہو تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. پھر اعتقادی منافق جو عقیدے کے منافق ہیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. پھر اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. باقی چاہے سب چیزوں کو مان رہا ہو لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو اس کا یہ انجام ہوگا. پھر نامعلوم مدت کے لیے جہنم میں جانے والے، اب یہ اتنی کیٹیگریز ہوگی. پہلی کون سی ہے؟ فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور، جو نکلیں گے ہی نہیں، مشرکین کفار اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے. دوسرے ہیں جو جائیں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد نکال لیے جائیں گے. کتنے عرصے بعد یہ نہیں پتا. اب مثلا اس وقت آپ سب تھک چکے ہیں، گرمی بھی ہے، تو اس انتظار میں کہ بس ابھی نکلیں گے باہر تھوڑا سا فریش ایئر میں، تھوڑی سانس آئے گی، تھوڑا آرام کریں گے. لیکن وہاں تو کوئی آرام نہیں، کوئی فریش ایئر نہیں، کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی نہیں پتا کس دن بلاوا آتا ہے، کس دن شفاعت ہوتی ہے. وہ کون ہے؟ نمبر 1 نماز نہ پڑھنے والے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے والے. آپ کو میں نے جو کہا ہے نا کہ یہ جو رمضان پیکج ہے اس میں آپ سب نے حصہ لینا، چاہے 1 روپے سے لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہ. کیونکہ آج وہ لوگ پیاس کے مارے، بھوک کے مارے تڑپتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہم اس میں سے کچھ بھی اسپیئر نہیں کرتے، سوچتے نہیں نا، پلان نہیں کرتے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، دوسروں کو احساس نہیں دیتے. وجہ یہ اتنی سخت کیوں کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور اس سے پہلے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، کہا وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، کیونکہ جس کا اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا اس کو بھوکے کا خیال نہیں آتا. تو اس لیے جن کے پیٹ بھرے ہوئے نا وہ مسکینوں کے لیے سوچیں اور ان کے لیے کوشش کریں، بھاگ دوڑ کریں. تو یہاں جہنم میں جانے والے جو نامعلوم مدت کے لیے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ جو نماز نہ پڑھے، جو مسکین کو کھانا نہ کھلائے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے. یعنی دین میں شک و شبہ پیدا کرنا اور بحث مباحثے کرنا اور خواہ مخواہ کی باتیں. پھر ان مردوں کے لیے جو پہلی صفوں سے پیچھے ہی رہتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار. جو لوگ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں پیچھے کر دے گا، یعنی کہ پیچھے کرتے کرتے وہاں جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا. یؤخرهم الله في النار. مکمل وضو نہ کرنے والے، کیئرلیس قسم کا وضو کرنا، ایڑیاں خشک رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی. آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں. فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں. یا اسی طرح کی کوئی بات کہی. آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. جھوٹی بات منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عام بات کو حدیث بنا کے پیش کرنا. جھوٹی قسم کھانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو مہلت دے کر قسم لی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھائے اسے چاہیے کہ اس کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. مومن پر الزام لگانے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. ایک تو یہ کہ کسی کے بارے میں کوئی بات انسان سنے تو اگر اس کی تصدیق نہیں کی ہوئی تو خاموشی اختیار کرے, بلا وجہ جھوٹا الزام نہ لگائے کسی اور نہ کسی کی ہاں میں ہاں ملائے جب تک خود نہ کوئی دلیل ہو. پھر بیری کا درخت کاٹنے والا,
جس نے بیری کا درخت کاٹا اللہ اس کے سر کو جہنم میں الٹا لٹکائے گا. پھلدار درخت ہے، یعنی کہ بھوکے لوگوں کے ایک رزق کا ذریعہ ہے، اس کو کاٹنا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہے. پھر قاتل اور مقتول جو تلوار کھینچ کے ایک دوسرے سے لڑنے لگے تو دونوں جہنم میں. تو پوچھا گیا کہ قاتل تو جہنم میں، مقتول کیوں؟ کہا کہ وہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ یہی کرتا، اس کی نیت کی وجہ سے. پھر خیانت کار، خواہ وہ شہید ہو. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ فلاں آدمی شہید ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے متعلق بھی کہنے لگے کہ یہ شہید ہے. فرمایا ہرگز نہیں، میں نے چادر یا ابا کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. ایک چادر کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں لے جائیں گے. تکبر آگ میں لے جانے والی. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. پھر تصویر بنانے والا، ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. متکبروں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور جہنم کے ایسے قید خانے میں وہ داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، اور وہاں پر طینۃ الخبال ہوگی، یعنی جہنمیوں کے جسم کے جو میل ہے اور جو پیپ ہے اور خون ہے وہ وہاں جا کے اکٹھا ہوگا. اندھا دھند دوسروں کے پیچھے چلنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی 5 طرح کے ہیں. وہ ضعیف شخص جو اپنی سمجھ بوجھ اور بصیرت نہیں رکھتا، اور ایسے لوگ تمہاری پیروی کرنے والے ہیں اپنے اہل اور مال کی طرف نہیں جاتے، یعنی کہ عقل سمجھ سے کام نہ لینا، وہ سستی اور غفلت کی وجہ سے. خائن جس کی لالچ پوشیدہ نہیں، اگرچہ معمولی چیز ملے اس میں بھی خیانت کرتا ہے، کیونکہ عادت ہے نا ایک. وہ شخص جو صبح شام تمہارے گھر اور مال میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے. پھر آپ نے بخل اور جھوٹ کا ذکر کیا، پھر بدخلق اور فحش گو کا ذکر کیا. پھر جہنم میں جانے والی عورتیں. فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے. کہا گیا کہ فساق کون ہے؟ فرمایا وہ عورتیں ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ہماری مائیں بہنیں بیویاں نہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی، اور پھر وہ لان تان کرنے والی ہیں. آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد کو زیادہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. پھر بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے پستانوں کو سانپوں کا نوچنا، یعنی جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے، صرف اپنے فکر کو برقرار رکھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے بازو پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی ہیں. پھر زبان سے اذیت دینے والی. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ ہے، سب عبادات. ایسے لوگ جن کے اندر اتنی خوبیاں ہوں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ ہم بہت نیک ہیں. پھر ان کو یہ بھی خیال بھول جاتا ہے کہ ان کی کچھ حرکتوں سے، کچھ عادتوں سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی، چاہے وہ گالی گلوچ ہو، چاہے وہ بس بولے چلے جانا اور شور ہنگامہ کرنا. نہ انسان سوچے کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. گھر میں ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، یعنی کہ گھر والے بھی اور پڑوس یعنی نیبر جو ہے، نیبر بھی ہے اور ساتھ کام کرنے والا، کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. پھر ظلم اور سختی کرنے والی عورتیں. فرمایا جہنم کو میرے اتنا قریب کیا گیا کہ میں کہنے لگا پروردگار کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ یعنی قریب لا کے دکھایا گیا. میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی نوچ رہی تھی. جہنم میں ایک عورت کو بلی کاٹ رہی تھی. میں نے پوچھا اس کا کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتایا گیا اس عورت نے اس بلی کو باندھ دیا تھا اور اسی حال میں بلی مر گئی. نہ اس نے خود ہی اسے کچھ کھلایا اور نہ چھوڑا کہ زمین میں وہ خود کچھ کیڑے مکوڑے کھا لیتی. تو خدا کے لیے یا تو پیٹس رکھے نا، نکال دیں گھر سے، یا پھر حد درجہ ان کی ضروریات کا خیال کریں، ورنہ ان کی بددعائیں جو ہیں وہ نقصان دیں گی. پھر شرم و حیا سے عاری عورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی 2 قسمیں.
جو میں نے نہیں دیکھا، ایک تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. پھر کہوں گی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. پچھلے دنوں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنا لباس دکھائیں. اب بھی میں نے خود آج صبح بھی ایک بچی کو چلتے ہوئے دیکھا جس کا چاک یہاں تک تھے، پوری ٹانگ کا اوپر کے حصے کی شیپ اور سی تھرو بھی سب نظر آ رہا تھا. اور بغیر گاؤن کے وہ چل رہی تھی اور میرا دل دہل رہا تھا دیکھ دیکھ کے کہ اتنا کچھ جان کے یا تو میرے خیال ہے ایسے لوگ کلاس میں حاضر ہی نہیں ہوتے، یا آتے نہیں ہیں، یا آتے ہیں تو سنتے کچھ نہیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن عورت جب یہ سن لے کہ لباس پہن کے ننگا رہنے والی عورتیں ان کی یہ شامت ہے تو پھر بھی وہ ننگی رہے؟ تو نہیں ہو سکتا. پھر وہ ضرور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گی. بہکانے والی اور خود بھی بہکی ہوئی. ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے. وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی. جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے. تو ہم سب کو پھر اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہمارے عمل میں کہ جو ہمارے نماز روزے صدقے کو بھی برباد کر دے. اس بات کا خوف کریں، اس بات کی فکر کریں اور اپنی غلطیاں تلاش کریں، ان پہ معافی مانگیں اور ان کی اصلاح کریں. پڑھ کر سن کر ان پڑھ لوگوں کی طرح نہ رہ جائیں. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پھر انسان کا ایمان ہی نہ ہو ان باتوں پہ اور انسان یہ سوچے کہ یہ بس من گھڑت کہانیاں ہیں، قصے ہیں. دیکھیں یہ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہے کہ ہم اپنے دل کو ان چیزوں پہ مناتے ہیں یا نہیں جو اللہ کا حکم ہے، یا پھر ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں یا نہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. اور پھر بات وہی ہے نا، اگر اللہ سے محبت ہے کیسے ممکن ہے کہ پھر انسان وہ ڈریس پہنے جو اللہ کو پسند ہی نہ ہو؟ پھر سوچنا چاہیے نا کیا محبت ہے. آج کل ہم لوگوں کے کپڑے اتنے پتلے ہوتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ایک ٹپ ہے. میں نے یہ شروع کیا کہ میں نے ایک لان کے پجامے بنائے ہوئے ہیں جو میں سب کپڑوں کے نیچے پہن لیتی ہوں اور پھر ہماری ٹانگیں نظر نہیں آتی. آج کل چاہے ونٹر کے کپڑے ہوں کہ سمر کے ہوں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان میں سے ٹانگیں ضرور نظر آتی ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ایک ڈریس کے مٹیریل سے متعلق ہیں، لیکن بعض اوقات مٹیریل بھی ٹھیک ہوتا ہے مگر سلائی ٹھیک نہیں ہوتی. اس پر ریسنٹلی میں نے غور کرنا شروع کیا. ٹائٹ ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو کٹس ہیں چاہے گلے کا کٹ ہو چاہے چاک ہو سائڈز کے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اسے بھی پہن کے انسان ننگا ہو رہا ہوتا ہے. مثلا بہت سے لوگ گاؤن بھی پہن لیتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ وہ گاؤن کی اتنی کھلی بازو کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی پردہ نہیں ہوتا. جو ہی آپ اٹھاتے ہیں ہاتھ، اور ہوتا بھی ریشمی ہے گاؤن، کاٹن بھی ہو تب بھی اٹھے گا. ریشمی گاؤن ہے، جب آپ گاڑی میں بیٹھنے لگیں گے کوئی چیز اٹھانے لگیں گے، ڈرائیور بھی سامنے کھڑا ہے اور بھی جو ہی اٹھائیں گے تو یہ ساری بازو یہاں سے ننگی ہوئے گی. آپ خود غور کیجئے کہ آپ کا کتنا حصہ ننگا ہوتا ہے. کیا یہ حصہ دکھا سکتے ہیں مردوں کو؟ اجازت ہے ہمیں؟ نہیں ہے نا. پھر کیوں دکھاتے ہیں؟ کیوں دکھاتے ہیں؟ ہاتھوں کی حد تک تو رخصت ہے لیکن اس ایریا کی کوئی رخصت نہیں. بازو کا گاؤن کے بازو اتنے ٹائٹ کر لیتے جسے قمیض پہنی ہوئی ہو، اس سے بھی پورا سائز نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا واقعی اگر ہم تھوڑا سا اس کو صحیح طریقے کا پہن لیں گے تو لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. گر جائیں گے. کیا ہو جائے گا اگر ہم صحیح ڈریس پہنیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر بعض اوقات چلیں معقول حد تک کھلے ہوتے ہیں یا کوئی اس کے اوپر اتنی بھاری کوئی چیز لگا لیتے ہیں کہ وہ لازماً بازو ایسا کریں گے تو پیچھے آئے گا ہی آئے گا، وہ ٹک کر ہی رہتا آگے، اللہ کہ وہ اس طرح بند کیا ہوا ہو. ان ساری چیزوں پر اللہ نے آپ کو عقل دی، خود بھی غور کریں، خود بھی دیکھیں. پھر اسکارف پہنیں گے تو کچھ حصہ بالوں کا ضرور ننگا دکھانے کو چھوڑ دیں گے. وہ کیوں چھوڑتے ہیں ہم؟ کس کے لیے؟ وائے؟ اس سے کوئی بندہ تو خوش ہوگا کہ نہیں؟ اللہ ضرور ناراض ہوگا کہ اللہ نے بال دکھانے کو منع کیا ہے، یعنی کہ اس سے پسند نہیں کیا. کیا ہماری جگہ کوئی اور حساب دے گا؟ کیا اللہ نے ہم کو عقل کوئی نہیں دی کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ سکیں کہاں کیا مشکل ہے؟ یا اگر ٹھیک ہے ہمیں خود شیشے میں بھی نظر نہیں آ رہا تو کوئی اور ہمارا دوست یا عزیز ہمیں بتا دے کہ بھئی تمہاری یہ ڈریس یہاں سے ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لو. اور جب وہ بتا رہا ہو تو ہم ذرا سن بھی لیں، قبول کر لیں اس کو. وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا. یقین مانے جس دن یہ دل مان گیا نا اس دن لوگوں نے بھی مان جانا ہے.
اب یہ ہرڈل اپنے اندر ہے، کیونکہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، سارے سیدھے ہو جائیں گے اگر ہمارے اندر یقین پیدا ہو گیا. ہم لوگوں کی خوشی اور لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہی لوگ آپ کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے جن کی محبت میں آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ لکھ لیجئے میرا جملہ، اور اگر زندگی میں ایسا نہ ہو تو آپ آ کے مجھے بتائیے. جن لوگوں کی محبت میں آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور توڑیں گے، وہ ذلیل کریں گے آپ کو، وہ دنیا میں آپ سے بے وفائی کریں گے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے. تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر کیا کمایا ہم نے، کیا آیا ہمارے ہاتھ میں؟ پھر ایک طرف ہو جائے نا. بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ اعمال تو دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں، بڑے معصوم بعض اوقات لگتے ہیں، اتنی بڑی سزا کیوں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہے، جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، کچھ نہیں کر سکتے ہم، وہ جو چاہے فیصلہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عمل جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے نا، وہ حقیقت میں چھوٹا نہیں ہوتا. بعض اوقات نسلیں اس کو بھگتتی ہیں ہماری غلطیوں کو. مثلا کسی شخص نے ایک عورت پہ جھوٹا الزام لگا دیا کہ بری عورت ہے، اور اس کے شوہر کو بتا دیا. شوہر نے اس کو طلاق دے دی. اس طلاق یافتہ عورت کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ گھر سے باہر نکلی ہے. یہ بچے نفسیاتی مریض بنے ہیں، وہ عورت خود غلط راستے پہ پڑ گئی ہے، حرام طریقوں سے مال کما کے بچوں کو حرام کھلا رہی ہے. وہ بچے بڑے ہو کر بگڑتے ہیں، پھر آگے وہ بگڑے ہوئے بچے مزید لوگوں کسی کے ظلم چوری ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ الزام لگانا ایک چھوٹی سی بات تھی؟ چھوٹی بات تھی؟ اثرات دیکھ رہے ہیں آپ. یہ تو ایک معمولی سی میں نے آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے کہ ایک غلط قدم، ایک غلط بات، ایک غلط ایکشن جو دیکھنے میں بڑا معصوم اور چھوٹا سا نظر آتا ہے، وہ اپنے پیچھے ایک دنیا رکھتا ہے. جیسے کمپیوٹر کی اسکرین پہ آپ کو مثلاً اے لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے پیچھے پروگرامنگ بھی بس ایسی ایک لکیر کی ہوتی ہے؟ پیچھے کا اسکرپٹ جو ہوتا ہے یا اس کے جو اثرات ہوتے ہیں کہاں کہاں تک جاتے ہیں. تو گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں، کچھ گناہ ایسے جن کا کسی کو بھی نہیں پتا، صرف ہمیں خود پتا ہے. اب آپ دیکھیں، چلیں وہ الزام لگانا اور بہتان لگانا تو دور کی بات. اب اگر کسی نے مثلاً کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتا، کیا اس کے اپنے ضمیر پہ بوجھ نہیں پڑتا؟ پڑتا نا. جب ضمیر پہ بوجھ پڑتا تو اور کام خراب نہیں ہوتے؟ نماز میں پھر دل لگتا نہیں لگتا؟ جب نماز خراب ہوتی ہے تو کیا اس کے اثرات نہیں ہوتے ہماری زندگی پر؟ ہوتے ہیں. وہ ایک چین ریاکشن چل پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. جو وہ کر کے آگے بھیجتے ہیں، جو ان کے اثرات ہیں، سب ساتھ جاتے ہیں، وہ سب جمع ہوتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ اپنی ساری مخلوق کو بھی جہنم میں پھینکتے تو کوئی اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ جو چاہے کرے. لیکن وہ ایسا ظالم ہے نہیں کہ ایسا کرے گا. ہاں، اس نے صاف بتا دیا کہ اگر تم غلط کرو گے تو کرنی بھرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک کامنٹ ہے، لکھتی ہے کہ بچوں کی فائر فائٹرز کی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ آگ کا اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ فائر فائٹرز ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتے، یعنی ان کا آپس کا کمیونیکیشن بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس حد تک کہ جیسے انسان بہرا ہو رہا ہو، یعنی اتنا شدید قسم کا شور ہوتا ہے. کہتی کہ مجھے یہ آیت یاد آئی، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑ کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی ایسا شور ہوگا جیسے کوئی چیز پھٹنے لگی ہو. بچوں کو اسکول میں ہیلتھ اینڈ فٹنس کی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے کہ فائر سے کیسے بچنا ہے، اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، کپڑوں میں لگ جائے تو کیا کرنا ہے. فائر ڈرلز بھی کروائی جاتی ہیں یعنی اسکولوں میں. ہمیں حکم دیا گیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، مگر ہم نہ خود اس آگ کو حق سمجھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی فکر کرتے ہیں. دنیا کی آگ اور اس سے بچاؤ کے طریقے سوچتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مگر دائمی آگ سے بچنے کی نہ فکر ہے نہ کوئی عمل ہے. آگ کپڑوں کو لگ جائے تو کتاب میں لکھا ہے کہ نمبر 1 سٹاپ، نمبر 2 ڈراپ، نمبر 3 رول. امیجن کریں کہ آپ کو اس وقت گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آگ لگی ہو تو کیا اسٹریٹجی ہے یہ آگ بجھانے کی. سب سے پہلے سٹاپ، یعنی گناہ کو فوراً روک دیں.
اپنی روش میں رک جائیں تاکہ آگ اور نہ بھڑکے، پھر ڈراپ، سجدے میں گر جائیں، اللہ سے رجوع کریں، رول، پھر آگ بجھانے کے لیے زمین پر لوٹیں، یعنی پچھلی غلطیوں کو مٹانے کے لیے نیک عمل کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، اپنی آگ کو نیکیوں سے بجھائیں۔ اصل بات وہی ہے کہ اگر ہم اس کو والنار حق کو سمجھیں گے اور جن وجوہات کی بنا پر یہ آگ لگتی ہے اگر ان وجوہات کو دور کریں گے تو ہی بچ سکیں گے۔ تو ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آگ کو بھڑکاتی ہیں، یعنی جہنم کی آگ کو بھڑکانے والے اسباب، یہ سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرے تو اس میں دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا انجام آگ بتایا گیا ہے، اور پھر ان چیزوں کو مارک کر لیں اور ایک ایک کر کے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ بھول کے بھی کبھی جیسے بہت گرم چائے ہو نا اور بے دھیانی میں پڑتے ہوئے اگر منہ میں ایسے ڈال لیں تو سمجھ نہیں آتی اندر لے جائیں باہر اسپٹ کریں، کیونکہ ہوش بلا دیتی ہے۔ اتنی سی دیر کی گرمی جو ہے وہ اس سے سینسز جیسے جانے لگتی ہیں، یعنی انسان کو اتنی پڑ جاتی ہے اپنی۔ نے کہا کہ آپ نے کہا عورت کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ بائی دا وے میں نے نہیں کہا، یہ کس نے کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی ایک وجہ آپ نے دی زبان کا غلط استعمال، یہ بھی میں نے نہیں دی، یہ بھی کس نے دیا وجہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، میں نے تو صرف ریوائز کرایا تھا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تو مرد لوگ زیادہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، گالی وغیرہ مرد دیتے ہیں، عورتیں کم دیتی ہیں جو اس زبان کا استعمال کرتی ہیں۔ پھر یہ وجہ کیسے؟ اگر آج کل کے مرد کو دیکھیں تو وہ بھی بہت سے ویسے کام شروع ہو گئے ہیں جو عورتوں کے ہیں، یعنی عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی عورتوں سے خوش بھی نہیں ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جو ہیں وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، جو برا کرے گا وہ اپنے برائی کی سزا پائے گا۔ اگر وہ عورتوں جیسے کام کرنے لگ گئے تو عورتوں کے پیچھے جائیں گے۔ اونچی پونی کا بھی بتا دیں، واضح کر دیں، کیا یہ بھی جوڑے میں آتا ہے؟ دیکھیں حدیث میں جوڑے کا لفظ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ کوہان کی طرح بال، تو آپ اس کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، گول کریں سیدھا کریں، اصل چیز ہے کہ سر کے اوپر ایک اور چیز ابھری ہوئی نظر آنا منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے لکھا تھا سورج چاند تو ہر وقت اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، لوگ ان کو پوجتے ہیں تو لوگوں کو سزا دینے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی لوگ چونکہ ان کی عبادت کرتے ہیں تو جو ان کے معبود ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں ذلیل ہو کے نظر آئیں گے ان کو، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ اس سے اور زیادہ ہیٹ بھی بڑھے گی۔ اچھا، مختلف اوقات میں مختلف لوگ مجھ سے نوٹس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، اس میں میں نے یہ سوچا کہ جو کتابیں آلریڈی چھپی ہوئی ہیں بہتر ہے کہ اگر آپ ان سے استفادہ کر لیں، اور اس میں قریب ترین مواد جن کتابوں میں موجود ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ میں چند ایک کے نام آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ اسٹال پر بھی پرووائڈ کر دی جائیں گی۔ اس میں ایک تو انسان اور فرشتے ہیں، فرشتوں سے متعلق مواد کے بارے میں آپ کافی کیوریس تھے اور مانگ رہے تھے بار بار، تو اس میں فرشتے کب پیدا کیے گئے اور کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی مختلف صفات اور ان کی پیدائش کا مقصد، اور پھر بڑے بڑے فرشتوں کی ذمہ داریاں، اور اس کے علاوہ جہنم کے فرشتے، جنت کے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، فرشتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت، کہ کس طرح وہ خوشخبری لانے والے اور عذاب لانے والے بھی ہوتے ہیں، اہل ایمان ان سے محبت کرتے ہیں، اور مختلف چیزیں جو آپ کو اس میں بتائی گئی تھی وہ کافی تفصیلات، اور اچھی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ صحیح مستند احادیث سے لیا گیا، ورنہ عموماً بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی کہ جن میں معلومات معتبر نہیں ہوتی، چونکہ ایمان سے متعلق چیزیں ہیں تو اس لیے اس میں ہم ویک احادیث اور سنی سنائی باتوں کو شامل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ بھی فرشتوں سے متعلق مواد کے بارے میں بہت شوق رکھتے تھے وہ یہ کتاب لے لیں، انسان اور فرشتے۔ اب سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی نیو ارائیولز ہوں، جو بھی کتابیں آئیں اسٹال پر ان کا باہر لگا بھی دیا جائے، ایک ریمائنڈر لگا دیا جائے، پوسٹر لگا دیا جائے تاکہ آپ لوگ بھولیں نہیں۔ پھر اسی طرح توحید کی کتاب جو ہے یہ بھی بہت اچھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق جو باتیں کی گئی، خاص طور پر لا الہ الا اللہ سے متعلق، وہ اس میں موجود ہے۔ اسی طرح ایمان کی کتاب میں مختلف یعنی کہ بریفلی سارے چیزوں پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دجال اور علامات قیامت، تقریباً احادیث جو دجال پہ میں نے بتائی ہیں
وہ اس میں موجود ہے، اور اچھی کتاب ہے، اوتھینٹک. دجال اور علامات قیامت کی کتاب. پھر جادو جنات سے متعلق اور ان سے بچاؤ کے طریقے. بہت سے لوگ اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی ان کو کہ کریں کیا. اس سیریز میں اور بھی کتابیں ہیں، لیکن عقیدے سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، انشاءاللہ آپ کو مہیا کر دی جائیں گی. پھر یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو دعا تھی وہ بھی چھپوا دی گئی ہے. پھر صبح شام کے مسنون اذکار. حسن اخلاق کا بھی نیا ورژن آ گیا ہے، اس میں چند چیپٹرز نئے ہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور اچھی کتاب ہے، یہ ہم نے فرسٹ بیچ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دی تھی، اس کے بعد شاید بیچ میں آتی رہی، پھر ڈسکنٹینیو ہو گئی. یہ مقتدرہ قومی زبان کی ایک چھپی ہوئی ہے کتاب، قرآن مجید کا عربی اردو لغت. بہت سے الفاظ کا معنی جو ہے وہ بہت عمدہ اوتھینٹک طریقے سے اچھی شستہ زبان میں دیا گیا ہے. الفاظ اور ان کے مصدر وغیرہ جو ہیں، یعنی بیسک جو ایک انفارمیشن ہے وہ اس میں موجود ہے. مثلا ثم کا انہوں نے معنی لکھا ہوا ہے، وہاں، وہیں، اس جگہ، اسم اشارہ ہے. ثم پھر حرف عطف ہے. ثمانیہ 8 اسم عدد ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے. ثمانیہ 8 اسم عدد ہے، مذکر کے لیے آتا ہے. یعنی مختصر بھی ہے لیکن بہت اچھی کتاب ہے یہ بھی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.